یہ ہے چکوال سہاوا روڈ پہ چکوال سے آتے ہوئے پہلا گاؤں، اور اس گاؤں کا نام ہے ماڈل یونین کونسل نمبر 16 ڈب تحصیل چکوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال کے ایک بڑے ہی ایکٹیو قسم کے ایکٹیوسٹ جن کا نام ہے شوکت نواز کھیڑا۔ جناب کھیڑا صاحب، یہ آپ کا گاؤں ہے، آپ کی یونین کونسل ہے، اور آج اس کا دورہ ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پہ بڑے ہاسپٹل کے لیے جگہ دی جو کہ کہیں درکار نہ ہوئی پوری یونین کونسل کے اندر، اور یہ جدی کشتی رقبہ ہے، ایک بندے نے اچھا کیا تھا، اس دور یونین کونسل بنی ہے۔ 2019 کے اندر ماڈل ولیج کا اس کو درجہ تو دیا گیا ہے، لیکن ہمارے گاؤں کا جو نکاسی ہے آب کا مسئلہ ہے، NLC والے نے روڈ بناتے ہوئے دستی چور دروازے سے بھاگے، اور بارشوں کے اندر ہماری ساری آبادی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ ہمیں 1.5 کلومیٹر آگے سرولی جب تالاب پڑتا ہے وہاں تک کسی نے نالا نہیں دیا، جو بنیادی ہمارا ایشو ہے کہ نالا اس گاؤں کو نہیں دیا گیا۔ آبادی ہے جی یہاں کی 2050 نفوس، اور مکانات ہیں، فیملیز ہیں 316۔ میں بھائی بتاتا چلوں، یہاں پہ ماڈل ولیج کا درجہ تو ہمیں 2019 میں DC بلال ہاشم نے دے دیا، اور یہاں پہ مختلف ہفتوں میں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب بھی آئے، DC صاحب بھی آئے، اور AC صاحب بھی آئے، مگر جو ابتدائی کام ہے یہاں سے NLC والوں نے نالا نہیں بنایا تاکہ گاؤں کا تمام پانی جو ہے، یہ تھوڑا سا بنا ہے لیکن اس میں پانی نہیں جاتا۔ بارش کے دوران پوری آبادی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ خالی انتظامیہ ماڈل ولیج کا جو نا بورڈ لگا کے یہاں پہ مختلف اعتبار میں دورے ہوتے ہیں، یہ جا رہی ہے ہماری ابھی جو ماڈل ولیج سٹاف بھی ہے جی۔ تو اب آبادی کا مین مسئلہ جو ہے جی، یہ روڈ والوں نے اوپر روڈ کر دیا، پہلے نچلی سطح تھی، آبادی کا جو پانی ہے وہ اس طرف آنے والا روک دیا گیا ہے۔ یہ مریم کلینک کا جو بورڈ لگا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، بلکہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ دہی مفید عامہ کی جو زمین ہے وہ گاؤں کی ہے، اور مریم نواز کلینک تب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کیپٹن سفتر اور میاں برادان کا رقبہ ڈب میں موجود ہوتا تو مریم کلینک کا کوئی پتہ چلتا۔ یہ صاحب ایک کھلواڑ ہے، یہ مفید عامہ کا رقبہ ہے، اور اس وقت تترال بیکڑی کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ رقبہ دینے سے انکاری ہوئے۔ یہ مفید عامہ کی رقبے میں گورنمنٹ پنجاب نے یہ جو بورڈ لگایا میری سمجھ سے باہر ہے، ان کے آباء و اجداد کا رقبہ نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا رقبہ ہے۔ یہ جناب ہمارا آبائی تالاب 13-14 کنال تالاب تھا، اس کے چاروں طرف انگریز دور سے بہترین دیواریں تھیں، اور یہاں سے پورا گاؤں تقریباً اس وقت کنویں کے پانی آیا کرتا تھا، لیکن یہ پتن پاک تھا، اور یہاں سے قبرستان والے وضو اور کپڑے دھونے والے الہٰ آباد پڑیاں بنی ہوئی تھیں، نماز کے لیے چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن پچھلے 3 سال سے اس کو توڑ موڑ دیا ہے۔ اب ہم نے نیا عمل کیا ہے، یہ گستان کو وقف کر دیا ہے، اور یہاں پہ سفید مٹی ڈال کے جناب مشاورت کے ساتھ اس کو گستان کا درجہ دے گی۔ یہ ہے جناب ڈب کا سکول، پہلے ہمارے ہائی سکول کا درجہ دینے کے بعد کوٹ عبدال سکول چلا گیا ہے۔ چوہا چوک ستوال ڈب کی اتنی آبادی موجود ہے جو کوٹ عبدال کے بجائے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں، نہ صرف ہائی بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں عمارت بنا کر 11ویں اور 12ویں جماعت کا بھی درجہ دیا جائے، کیونکہ چوہا چوک اور بیرونی آبادیاں پلس ستوال کا جتنا بھی اپنا اسٹوڈنٹ ہیں اس سکول میں ہے۔ لیکن جب پروفیسر افتخار صاحب کی ہماری بہن شمیم تھی، وہاں پہ ہائی سکول کا درجہ دینے کے بعد
یہی سکول کا جو اسٹیٹس ہے کوٹ ابدال منتقل کیا گیا. اب ستوال اور بیرونی آبادیوں کو دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں 12ویں جماعت تک ہمیں سکول درکار ہے. تو میری رائے جناب شوکت نواز کھیڑا صاحب سے مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے حکمران اپنے نام پہ کسی پروگرام کو کر دیتے ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مریم نواز کلینک کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو یہ پہلے جو ہمارے BHU تھے، بیسک ہیلتھ یونٹ تھے، ان کی نسبت اس کی مینجمنٹ بہت بہتر ہو گئی ہے. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو فیسلٹی حکومت عوام کو مہیا کر رہی ہے، اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں، اس کے سسٹم کو بہتر کریں. اس کے بعد اس کو کریڈٹ بے شک لیتے رہیں، اپنے نام سے اس کا کریڈٹ بے شک لیتے رہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو ایسا ری ڈیزائن کریں کہ پبلک کو زیادہ بینیفٹ ملے. شکریہ. بتا دیتے ہیں یہ ہے ڈب کا مریم نواز کلینک، اور اس پہ جہاں پہ کئی چیزیں اور ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ فری ڈیلیوری یہاں پہ 24 آور دا ڈے 7 days a week، اور یہ فری ہے. جبکہ آپ پرائیویٹ میں جائیں تو بڑا ایکسپینسو ہے. حکومت کی طرف سے بڑی اہم فیسلٹی ہے. گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈب. یہ ہیں شوکت نواز کھیڑا صاحب کے چھوٹے بھائی خرم نواز کھیڑا، کیونکہ ہم یہاں پہ ہیں ڈب گاؤں کے قبرستان کے اندر، اور یہاں پہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کا فلیگ بھی لگا ہوا ہے. اس کے بارے میں مزید ہم کچھ بات کریں گے. آرمی میں تھے؟ ایئر فورس میں چیف. آپ نے بھی ایئر فورس کی جاب کی ہے؟ نہیں، میں فوج میں تھے. 176 جانباز فورس پہ جو ہے نا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کھیڑا ذات یا اس کے بہت زیادہ لوگ ہیں اس قبرستان میں. مصعب نور، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ہیں محمد نواز کھیڑا، یہ والد محترم ہیں جناب شوکت نواز کھیڑا صاحب کے. یہ پھپھو زاد بھائی ہیں جناب شوکت نواز کھیڑا صاحب کے، اور یہ شہید ہیں، اسی لیے یہاں پہ فلیگ لگا ہوا ہے. یہ جناب ہے ڈب کا پرانا ماضی کا 4-5 جو برادریاں مخصوص تھیں ان کا جناب آبائی قبرستان موجود ہے، جس میں کھوکھر قوم، راجپوت، مناس اور ہمارے مامے چاچے دستکار طبقہ اور قاضی برادران یہاں پہ پرانا ماضی کا قبرستان ڈب. یہ ہیں ڈب کے جناب 3 اسٹار جنرل محبوب صاحب، جو GHQ راولپنڈی میں اہم پوسٹ پر جب وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اس دور میں انہیں باقاعدہ سیاست میں بھی آفر کی گئی، لیکن جنرل صاحب سیاست سے بالکل دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کے آبا و اجداد کے 3-4 جو مربے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ اپنے عطیہ کر دیے ہیں پیر میر علی شاہ سرکار کے مدرسوں کو، اور ان کے رشتہ دار یہاں بھی موجود ہیں. کہیں بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد، کوئی ان کا کرپشن کا آج تک سکینڈل سامنے نہیں آیا. یہ 3 اسٹار جنرل ڈب محبوب صاحب ہیں. ایک بات جو مجھے جناب شوکت نواز کھیڑا صاحب نے بتائی وہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل غلام محبوب اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، یہ لاول تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن بہرحال درویش صفت انسان تھے اور کبھی کرپشن نہیں کی، بلکہ اپنی جو ذاتی جائیدادیں تھیں وہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے فہم کے مطابق جو ہے وہ ان کو صرف کر دیا. یہ جنرل صاحب کی زوجہ ان کی. اچھا جی، سب سے اہم قبر تو نہیں ان کا بیٹا تو صوبیدار خداداد صاحب جن کو وکٹوریہ کراس ملا تھا، ان کے بیٹے کی یہ قبر ہے، اور بیٹے کا نام تھا چودھری محمد نواز. تو یہ جو محترم کھیڑا صاحب جو ان کے والد گرامی جو ہیں صوبیدار خداداد صاحب جن کو وکٹوریہ کراس ملا، آپ کے گاؤں کے تھے، ان کے صاحبزادے کی قبر پہ ہم لوگ آپ میں کھڑے ہیں. ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ ان کے آبائی علاقہ جو تھا گگو منڈی اور 25 تک، ادھر ان کے مربے تھے، گھوڑی پال مربے تھے. اس وقت یہاں پہ انہوں نے اپنا آبائی مکان چھوڑ کے ادھر بہت بڑا کاشتکاری کا نظام تھا، مال مویشی رکھے تھے، اور بابا ویسی خان خداداد کی جو آخری آرامگاہ ہے ادھر ہی مقیم تھے. اس کے بعد یہاں پہ شفٹ ہوئے دوبارہ، اور مال مویشی انیس صاحب ان کے بھائی ادھر ہی رہے.
हमारे लंबरदार साहब यहाँ पे आए, इनका बेटा भी अभी यहाँ पे रईस पजीर है। इनके बेटे एक आजाद हैं, किसके बेटे? चौधरी मोहम्मद नवाज के। मोहम्मद नवाज साहब के बेटा अली नवाज। तो गोया सूबेदार खुदादाद साहब का बेटा यहाँ पे गांव में मुकीम है? गांव में मुकीम थे, अभी वो यहाँ सपुर्द खाक है, उनका पोता। अच्छा, उनका पोता। एक पोता मंडी। नहीं तो फिर ये सूबेदार खुदादाद साहब का पड़पोता हुआ ना? पड़पोता ये बनता है। एक गलत ट्रेंड है जी, आग लगा देना नहायत गलत है। मैं कहूँगा बगैर मुबालगा आराई के मैं कहूँगा ये मुजरिमाना काम है, इसलिए भी कि आग लगाना, तबाही करना, कई ऐसे छोटे पौधे जिन्होंने बड़े पौधे बनना होता है वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके अलावा कई परिंदों के यहाँ पे घोंसले होते हैं, वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक गलत काम है, इससे अवॉइड करना चाहिए। ये बाबा हवेली वाली सरकार है और पीछे बाबा झाड़ वाली सरकार कहा जाता है। ये अबो अजदाद कहा करते हैं, यहाँ माजी में भी अकीदतमंद आते थे और मनते मांगते थे, उनकी दिली मनते अल्लाह की रज़ा से पूरी होती थी। अब सालाना यहाँ पे लंगर पकता है जी। बच्चों की कब्रें, बच्चों की कब्रें। यहाँ पे हस्पताल के कचरे को इंसिनरेट करने का प्लांट लगाया गया था जो बंद पड़ा हुआ है, और अगर बंद पड़ा हुआ है किसी वजह से तो इसकी मरम्मत कराई जाए, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। कौम का पैसा है ताकि ये कौम का पैसा ज़ाया होने से बच जाए। हॉस्पिटल के वेस्ट को इंसिनरेट करने का, चूँकि उसको डिस्ट्रॉय करने का अलग से तरीका होता है। दीनी और रूहानी दरसगाह मोहल्ला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये है गांव डब चकवाल का एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और मदरसा, और ये बनाया और इसको चला रहे हैं चकवाल की नक्शबंदी फैमिली, पीर ग़ुलाम हबीब नक्शबंदी और उनके साहबजादगान पीर अब्दुर्रहीम कासमी, पीर अब्दुर्रहीम नक्शबंदी, पीर अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी। तो ये उन्हीं ने बनाया और वही इसको मैनेज कर रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत इमारत है, इमारत बड़ी खूबसूरत है। और मैंने गांव के एक बहुत ही एक्टिव शख्सियत, एक्टिव एक्टिविस्ट जो हैं शौकत नवाज़ खेड़ा, वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इनका यहाँ पे निज़ाम बहुत अच्छा है और गांव वालों को इनसे कोई शिकायत नहीं है। जो तालिब इल्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा खाना मिलता है और उनकी तालीम भी यहाँ पे जारी है। तो मैं कहता हूँ कि ये इस गांव की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, मदरसा है। ये जनाब प्लास्टिक क्रैश मशीन लगी हुई है, इसके खिलाफ मुतअस्सिर वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, तमाम आबादियाँ भी, और 10 दरख्वास्तें PCAC को ऐलान मल्ला दे चुके हैं। लेकिन रात गए ये मशीन प्लास्टिक को रुई बनाती है, लोगों के गले, आँखें और मुख्तलिफ मालियाती आलूदगी फैल रही है। लेकिन ये साहबान कहते हैं हमारा किला कायम है। जनाब मुझे पता नहीं कि चकवाल के वस्त में मोहन रोड पर भी ये लगी हुई है, ये मालियात वाले और इंतज़ामिया कार्रवाई क्यों नहीं करती। ठीक है दौरा